بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، آج کا ہمارا باب ہے باب قضاء الفوائد، یعنی جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں، ان کو قضا کرنے کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا باب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں الترتیب بین الفائتۃ والوقتیۃ و بین الفوائد مستحق۔ فوت شدہ نماز اور وقت پر پڑھنے والی نماز، وقتیہ سے مراد ہے وقت پر پڑھے جانے والی نماز، اور جو فوت شدہ ہو گئی ہیں، جو فوت ہو گئی ہیں، ان کے درمیان ترتیب مستحق ہے، یعنی ترتیب ثابت شدہ ہے۔ مستحق ان کا مطلب ہدایہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب واجب شدہ ہے۔ نیچے بھی آپ دیکھیں گے نا کہ مستحق ان کے بعد نکلا ہے لازمن، کہ جو فوت ہو گئی ہیں نمازیں، یعنی جو رہ گئی ہیں نمازیں اور جو وقتی نمازیں ہیں، تو ان کے درمیان ترتیب کو رکھنا ہے کہ پہلے فوت شدہ نمازیں پڑھنی ہے پھر وقتی نماز پڑھنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ پہلے وقتی پڑھے پھر فوت شدہ نمازیں پڑھیں۔ اسی طرح جو فوت شدہ نمازیں رہ گئی ہیں، تین چار نمازیں رہ گئی ہیں، تو اب تین چار نمازوں کے اندر بھی ترتیب قائم رکھنی ہے۔ مثلا تین نمازیں قضا ہوئی، فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، تو اب ایسا نہیں کہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے پھر فجر پڑھے، نہیں، بلکہ ترتیب سے پڑھے گا، پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا۔ تو فوت شدہ نمازوں میں بھی ترتیب لازم ہے، اور وقتی اور فوت شدہ نمازیں ان دونوں میں بھی ترتیب لازم ہے کہ پہلے فوت شدہ پڑھے پھر وقتی نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حکم ہے یہ وجوب کا حکم ہے، واجب ہے، ترتیب سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ یس کو تو اب ترتیب ساکت کب ہوگی؟ تو ترتیب تین چیزوں کی وجہ سے ساکت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وَيَسْقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ، تین چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے ترتیب ساکت ہو جائے گی۔ پہلی ہے ضیق الوقت، وقت کا تنگ ہونا، ضیق الوقت المستحب فی الاصح، صحیح قول کے مطابق جو مستحب وقت ہے اس کے کم ہونے کی وجہ سے ترتیب ساکت ہو جائے گی۔ مثلا ایک نماز پڑھ رہا ہے بندہ، وقتی نماز، مثلا ظہر کی نماز ہے، تو ظہر کی نماز ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے، اگر وہ قضا پڑے گا تو اس کی کیا ہوگی؟ ظہر کی نماز جو وقتی نماز ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں ترتیب سے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ جو وقتی نماز ہے پہلے وقتی نماز پڑھے گا، پھر جو قضا نمازیں ہیں، فوت شدہ نماز، پھر وہ بعد میں پڑھے گا۔ تو وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے جو ترتیب لازم تھی وہ ساکت ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ نسیان، بھولنے کی وجہ سے بندہ بھول گیا ہے کہ میرے اوپر نمازیں قضا ہے بھی یا نہیں، تو بھی ترتیب ساکت ہو جائے گی۔ وَإِذَا صَارَتِ الْفَوَائِدُ سِتًّا، اور جب فوت شدہ نمازیں 6 ہو جائیں، 5 نمازیں ہیں تو ترتیب لازم ہے، لیکن 5 سے بڑھ کر 6 ہو جائیں اور یہ 6 فرض ہوں گی، وتر نہیں ہوں گی، وتر کے علاوہ 6 نمازیں رہ جائیں، تو اب ترتیب ساکت ہو جائے گی، بندہ ترتیب سے نماز نہیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اور غیر غیر وطرن، بلکہ یہ غیر وطرن ہوگا کہ وطر کے علاوہ 6 نمازیں اس کی ہو جائیں، قضا ہو جائیں، تو اب کیا ہوگا؟ ترتیب لازم نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا، تو اس کو ساکت کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر 5 نمازیں فرض ہیں اور چھٹی جو نماز ہے وہ وتر ہے، تو اب ترتیب ساکت نہیں ہوگی، بلکہ اب بھی وہ بندہ ترتیب اس پر لازم ہوگی، واجب ہوگی، کیونکہ وتر یہ مسقط نہیں ہے، ساکت کرنے والا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا، بے شک اس وتر کو شمار نہیں کیا جاتا، لا يعد مسقطا، اس کو شمار نہیں کیا جاتا ساکت کرنے والا، وہ ساکت نہیں کرتا ترتیب کو، وتر۔ وَإِن لَازِمَ تَرْتِيبُهُ، اگرچہ اس کی ترتیب لازم ہے، جو وتر ہے وتر کو ترتیب سے پڑھنا لازم ہے۔ مثلا
جو عشاء ہے، عشاء کا فرض اگر کوئی بندہ پڑھے اور وتر پڑھے، تو اس کے اندر ترتیب لازم ہے کہ بندہ پہلے فرض پڑھے گا پھر وتر پڑھے گا۔ اگر پہلے وتر پڑھتا ہے پھر فرض پڑھتا ہے تو اس کا وتر نہیں ہوگا۔ وتر کو آگے ہوتا ہے، وتر کو اگرچہ ترتیب سے پڑھنا لازم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکت نہیں ہوگا، یعنی ترتیب کو ساکن کرنے والا نہیں ہوگا۔ جی سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی استاد صاحب آ رہا ہے، کلیئر آواز کلیئر آ رہی ہے۔ جی جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَمْ يُعِدْ وَلَمْ يُعِدْ التَّرْتِيبُ بِعُودِهَا إِلَى الْقِلَّةِ، ان فوت شدہ نمازوں کا قلت کی طرف آنے کی وجہ سے، قلت کی طرف لوٹنے کی وجہ سے ترتیب نہیں لوٹے گی۔ لم یعد ترتیب، ترتیب نہیں لوٹے گی۔ پڑھے کہ اس کو مجہول پڑھے، لم یعد ترتیب، لم یعد تو ملائیں گے تو لم یعد ترتیب بعودها الى القلت، فوت شدہ نمازوں کا قلت کی طرف لوٹنے کی وجہ سے ترتیب نہیں لوٹے گی۔ مثلا اس پر کتنی نمازیں فرض تھی؟ 6 نمازیں فرض تھی، تو 6 نمازوں کے اندر اگر کسی کی 6 نمازیں ہو جائیں تو ترتیب لازم نہیں ہوتی۔ تو اب اگر اس نے 2 نمازیں مثلا پڑھ لی قضا، ترتیب 2 نمازیں اس نے پڑھ لی، قضا کر لی، تو اب کتنی نمازیں بچی؟ 6 نمازیں بچی۔ اب 6 نمازیں ہونے کی وجہ سے اگر کسی پر 4 نمازیں، 6 نماز تھی، 6 نمازوں میں سے 4 نمازیں اس پر بچی کیونکہ اس نے 2 قضا کر لی، تو اب یہ جو 4 نمازیں ہیں، اب ان 4 نمازوں میں بھی ترتیب لازم نہیں ہوگی، کیونکہ قلت کی طرف جانے کی وجہ سے جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ قلیل ہو جائیں، کم ہو جائیں، تو کم ہونے کی وجہ سے ترتیب لازم نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر پہلے سے ہی 6 نمازیں لازم تھی۔ تو اب اگر وہ 2 نمازیں یا 1 نمازیں پڑھتا ہے اور جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ قلت کی طرف جاتے ہیں، تو قلت کی طرف جانے کی وجہ سے ترتیب لازم نہیں ہوتی، ترتیب نہیں لوٹتی، تو اب وہ بھی بغیر ترتیب کے پڑھ سکتا ہے، ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ولا بفوت حدیث، ولو ولا بفوت حدیث حدیثت بعد ست قدیمت، بعد ست قدیمت علی الاصح فیہما، اسی طرح چھ پرانی نمازوں پر، 6 قضا نمازیں اس کی پرانی پہلے سے قضا ہوئی ہیں نمازیں، پہلے سے 6 قدیم نمازوں کے بعد نئی فوت ہونے کی وجہ سے بھی ترتیب نہیں لوٹتی، کہ اس پر پہلے 6 نمازیں تھی قدیم، اب اس کی اگر 1 نمازیں رہ گئی ہیں تو 1 نماز کے رہ جانے کی وجہ سے پھر بھی ترتیب نہیں لوٹے گی، پھر بھی ترتیب لازم نہیں ہوگی۔ یہ اصح قول کے مطابق کہ دونوں صورتیں وہ کون سی ہیں، یعنی جو بیان ہوئی، پہلی صورت کون سی تھی کہ اگر 6 نمازیں قضا ہوئی تھی، کچھ نمازیں پڑھ لی، تو اب کچھ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے وہ نمازیں واپس ترتیب کے ساتھ پڑھنا لازم نہیں ہوگی، ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ کہ اس کی 6 نمازیں پہلے سے تھی اور بعد میں ایک نئی نماز قضا ہو گئی، تو اب ایک نئی نماز قضا ہونے کی وجہ سے، رہ جانے کی وجہ سے پھر بھی اس پر کوئی ترتیب لازم نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہی اصح قول ہے کہ وہ ترتیب نہیں لوٹے گی، ٹھیک ہے، اصح قول یہی ہے، سب سے زیادہ صحیح قول۔
ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جی، جی اس کے جی آگے کہتے ہیں ولو صلی فردن ذاکرن فائتتن، ولو صلی فردن ذاکرن فائتتن، یہ ذاکرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور فائتتن یہ اس کا مفعول بھی بنے گا۔ اگر کسی نے نماز پڑھی، ولو صلی فردن، کسی نے فرض نماز پڑھی، ذاکرن فائتتن، فوت شدہ نماز، اس حال میں کہ وہ فوت شدہ نمازوں کو یاد تھی، اس کو ذاکرن یاد تھی فوت شدہ نمازیں، اس کو لازم، اس کو وہ فرض نماز پڑھ رہا تھا، اور فرض نماز پڑھنے کے درمیان دوران اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو بندہ ہے اس پر فوت شدہ نمازیں ہیں، تو اگر 6 نمازیں سے کم نمازیں اس پر لازم ہوں تو کیا کرے گا بندہ؟ ترتیب سے نماز پڑھے گا، پہلے فوت شدہ نمازیں پڑھے گا، پھر وہ فرض نماز پڑھے گا۔ اب اس کو یاد ہونے کے باوجود، مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود، یہ پھر بھی کیا کرتا ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے دوران اس کو یاد ہے کہ میرے اوپر فوت شدہ نمازیں ہیں، ولو وطرن، اگرچہ وہ وطر پڑھے، چاہے فرض نماز پڑھے، اگرچہ وطر نماز پڑھے، وطر واجب نماز پڑھے، ولو وطرن، تو فسد فرض ہو، تو اس کی فرض نماز فاسد ہو جائے گی۔ وطر نماز پڑھتا ہو یا پھر فرض نماز پڑھتا ہو، لیکن اس پر نماز تھی، 6 نمازوں سے کم نمازیں تھیں، تو اب وہ بندہ پڑھ رہا ہے بس، تو اب اس کی فرض نماز یا وتر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دونوں فاسد ہو جائیں گی۔ پہلے فوت شدہ نمازیں پڑھے گا، پھر وہ ادا کرے گا۔ فسد فرض ہو فسد موقوفان، وہ فرض فاسد ہوگا لیکن فساد موقوف کے ساتھ فرض فاسد ہوگا۔ فساد موقوف کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بیان کرتے ہیں کہ فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعْدَ الْمَتْرُوكَةِ ذَاكِرًا لَهَا صَحَّتْ جَمِيعُهَا، تو اگر 5ویں نماز کا وقت نکل گیا اس میں سے، کہ جس کو اس نے متروکہ نماز کے بعد پڑھا تھا، اس حال میں کہ وہ اس کو یاد تھی۔ اس کی صورت کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک نماز پڑھی، اور اس کو یاد تھا کہ میرے اوپر ایک نماز قضا ہے، مثلا اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، پھر اس نے فرض نماز پڑھی فجر کی، فجر کی فرض نماز پڑھی، تو کیا ہو گیا بندہ؟ اس کی فرض نماز نہیں ہوئی، کیونکہ عشاء فوجدہ نماز ہے، تو فرض نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ظہر پڑھی تو ظہر بھی نہیں ہوئی، اسی طرح اس نے اثر پڑھی تو اثر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے فوت شدہ نماز نہیں پڑھنی، تو فوت شدہ نماز ہونے کے باوجود اگر وہ وقتی نماز پڑھے گا تو وہ اس کی فاسد ہوتی جائیں گی۔ تو فجر پڑھا تو فجر فاسد ہو گئی، ظہر پڑھا تو ظہر فاسد ہو گئی، اثر پڑھا تو اثر بھی فاسد ہو گئی، اور مغرب پڑھا تو مغرب بھی فاسد ہو گئی۔ اب پڑھ رہا ہے وہ عشاء، عشاء بھی پڑھی اس نے، تو عشاء بھی پڑھنے کے بعد اس عشاء بھی فاسد ہو گئی۔ اب عشاء اس کی 5ویں نماز ہے جو فاسد ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا مما صلاح بعد المتروک، کہتے ہیں متروک کا نماز کے بعد، یعنی وہ جو اس نے عشاء فوت شدہ نمازیں نہیں پڑھی تھی، وقت پہ نہیں پڑھی تھی، تو اس فوت شدہ نماز کے بعد اب وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، اب ان نمازوں میں سے جو 5ویں نماز ہوگی، اور 5ویں نماز متروکہ نماز کے بعد جو 5ویں نماز میں نے صورت بیان کی وہ ہے عشاء کی نماز، تو اب اگر عشاء کی نماز 5ویں نماز کا وقت نکل جاتا ہے، فَإِنْ خَرَجَ وقت الخامسۃ، اب اگر 5 نماز کا وقت نکل جاتا ہے
ان میں سے کہ جو اس نے متروکہ نماز کے بعد پڑھا ہے۔ تو اب متروکہ نماز پڑھنے کے بعد جو اس نے 5 نمازیں پڑھی تھی، اس کے اندر عشاء نماز بن رہی تھی 5ویں نماز۔ تو اب عشاء نماز کا وقت جیسے ہی خارج ہوگا تو صحت جمیعہا، اس کی تمام نمازیں درست ہو جائیں گی۔ جو اس نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، عشاء پڑھی، تو اس کی تمام نمازیں درست ہو جائیں گی، کیونکہ اب وہ فوت شدہ نمازوں کا تعداد کتنا ہوگا؟ وہ 6 ہو گیا۔ تو فوت شدہ نمازوں کا تعداد جیسے ہی 6 ہوگا تو اب ترتیب لازم نہیں ہوگی، تو گویا کہ اس کا حکم تبھی سے ہوگا جبھی سے اس کی نماز فاسد ہو رہی تھی۔ تو قضا نماز کے علاوہ جو قضا نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، اس کے علاوہ جو اس نے 5 نماز پڑھی، وہ 5 کی 5 نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ فلا تب طلو بقضاء المتروکۃ بعدہ، تو متروکہ نماز کے بعد، متروکہ نماز کے بعد، متروکہ نماز کے بعد اس نے، متروکہ نماز قضا کرنے کے بعد جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں وہ باطل نہیں ہوگی۔ جو اس نے فجر پڑھی، جو اس نے ظہر پڑھی، جو اس نے نمازیں پڑھی، اگرچہ اس نے متروکہ نماز جس کو قضا کیا تھا، جو اس کی قضا ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز، اس کی 5 نمازیں باطل نہیں ہوں گی۔ تو اب وہ بندہ نہیں پڑے گا، یعنی 5 کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایک جو اس کی نماز رہ گئی تھی، اس کی فوت شدہ نماز تھی، تو وہ اس کی جو ہے وہ قضا کرے گا، باقی 5 نماز اس کی درست ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ جی جی استاد صاحب، یہ تھوڑا آواز آپ کی کٹ رہی تھی نا، تو صحیح سمجھا نہیں ہے اس حوالے سے کہ 4 5 نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، یہ قضا ہو جاتی ہیں، 4 5 تو چھٹی نماز جو جو نماز فوت پڑھے ہو گا، گئے وہ ایک نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی ایک نماز فوت ہو گئی ہے، اب اس پر لازم کیا ہے؟ وہ فوت سے مراد قضا۔ اس پر لازم کیا ہے؟ ایک بندے کی نماز فوت ہو گئی، اب وہ فرض نماز، وقتی نماز پڑھے گا یا پھر فوت شدہ پڑھے گا؟ فرضی نماز پڑھے گا۔ پہلے فوت شدہ نماز پڑھے گا نا، ترتیب اس پر لازم ہے نا، میں نے پہلے جو بیان کیا کہ ہر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی فجر رہ گئی، تو اب وہ زور پڑے گا پہلے فجر پڑھے گا قضا کر کے؟ پہلے فجر پڑھے گا ترتیب سے۔ پہلے فجر پڑھے گا، پھر پڑھے گا وقتی نماز۔ وقتی نماز کون سی ہے؟ ظہر۔ پھر ظہر پڑھے گا، پہلے قضا کرے گا جو اس کی نماز رہ گئی ہے، پھر پڑھے گا وہ بندہ ظہر جو وقتی نماز ہے۔ استاد صاحب، وقت ٹھیک ہے، تو اب اس پر ترتیب لازم تھی، اس کی ترتیب لازم تھی، اس نے وہ فوت شدہ نماز ترتیب سے پڑھنی تھی، تو اس کو فوت شدہ نماز یاد ہونے کے باوجود وہ اگر ترتیب سے نہیں پڑھتا، اس کی فجر قضا ہو گئی تھی اور اس نے پڑھنا تھا ترتیب کے ساتھ، اب اس کو یاد بھی تھا، یاد ہونے کے باوجود اس نے زور کی نماز پڑھی، تو زور کی نماز کیا ہو جائے گی؟ زور کی نماز فاسق فوت ہو جائے گی۔ وہ تو زور کی نہیں. نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس پر ترتیب لازم تھی نا، تو پہلے اس نے پہلے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے فوت شدہ نمازیں پڑھیں، پھر جو ہے وہ ظہر کی وقتی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے۔ تو اب ترتیب اس نے قائم نہیں کی، بغیر ترتیب کے فرض پڑھا ہے، تو اب کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز جو اس نے وقتی پڑھی ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ فاسد ہو جائے گی، اسی طرح ٹوٹ جائے گی۔ اس نے فوت شدہ نماز نہیں پڑھی، اسی طرح اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کو یاد تھا کہ میں نے فوت شدہ نماز نہیں پڑھی، پھر اس نے پڑھا عصر کی نماز، تو کیا ہو جائے گا؟ عصر کی نماز ہوگی؟ نہیں. عصر کی نماز نہیں ہوگی۔
نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس نے فوت شدہ نماز نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں ہوئی، عصر بھی نہیں ہوئی۔ استاد صاحب پھر آتا ہے مغرب کا وقت، مغرب پڑھی، مغرب پڑھی تو مغرب بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فوت شدہ نماز نہیں پڑھی اس نے، اثر کی پڑھ لی اس نے؟ مغرب نہیں ہوگی؟ عصر کی نہیں پڑھی نا، عصر کی پڑھی لیکن وہ بھی تو فاسد ہو گئی۔ مغرب کی نہیں ہوگی نا؟ مغرب کی نہیں ہوگی استاد صاحب۔ ہاں مغرب کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یعنی وہ جو اس کی پہلی فوت شدہ نماز ہے، ایک اس کی فوت شدہ نماز ہے، وہ کون سی ہوئی پہلی؟ فجر کی اثر۔ فجر کی فوت ہوئی، مثال کے طور پر اس کی فجر کی فوت ہوئی ہے، اس نے زہر کی بھی وقت پر پڑھی لیکن فوت شدہ نماز نہیں پڑھی تو زہر اس کی نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ عصر کی پڑھ رہا ہے لیکن فجر کی جو اس کی فوت شدہ نماز ہوئی ہے وہ نہیں پڑھ رہا، تو عصر کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح نہیں وہ نہیں ہوگی۔ مغرب کی پڑھتا ہے، پھر عشاء کی پڑھتا ہے، پھر فجر کی پڑھتا ہے، تو یہ 5 نمازیں ہو گئی فوت شدہ نماز کے بعد۔ اس کی فوت نماز ہوئی تھی کون سی؟ فجر کی۔ کون سی اثر نماز کی؟ ہوئی تھی؟ فجر کی؟ فجر کی ہوئی تھی نا، فجر کی؟ فجر کی۔ جی جی استاد صاحب، فجر فجر کی کی۔ نماز فوت ہوئی تھی، فجر کی نماز فوت ہونے کے بعد جو اس کی 5 نمازیں اس نے پڑھی تو وہ 5 نمازیں میں کیا ہو گئی؟ فاسد ہوئی۔ وہ 5 نمازیں کیوں نہیں فاسد ہوئی؟ فاسد ہو گئی، کیونکہ وہ پہلی فاسد ہوئی، کیوں نماز فاسد نہیں ہوئی؟ پڑھی ترتیب سے۔ ہاں پہلی نماز ترتیب سے ترتیب نماز سے نہیں کی نا، نہیں جو پڑھی، جو اب فجر اس نے نہیں پڑھی۔ ہاں، جی جی، اب اس کی جو 5ویں نماز تھی وہ 5ویں نماز کون سی تھی جو اس نے فوت شدہ نماز کے بعد پڑھی تھی؟ عشاء۔ عشاء تو چوتھی ہوئی نا، اچھا، فوت ہوئی تھی اس کی نماز عشاء کے فجر، بعد فجر کے بعد پہلی نماز کون سی ہے؟ ظہر پہلی ہے نا، ظہر؟ پھر عصر دوسری ہے، پھر مغرب تیسری ہوئی، پھر تیسری۔ عشاء چوتھی ہوئی، پھر فجر اس نے نہیں پڑھی، فجر پڑھی تو فجر بھی اس کی قضا ہو گئی، تو فجر پڑھنا یہ فوت شدہ نماز کے بعد کون سی ہوئی نماز؟ پانچویں۔ 5ویں نماز، تو فوت شدہ نماز کے بعد جو اس کی 5ویں نماز ہوگی تو وہ 5ویں نماز اگر بندہ پڑھتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس نے ابھی تک فوت شدہ نماز نہیں پڑھی، تو جی فوت شدہ نماز نہ پڑھنے کے باوجود اس نے جو 5 نمازیں پڑھی ہیں تو وہ بھی فاسد ہو گئی، لیکن یہ فاسد ہونا فساد موقوف ہے۔ فساد موقوف اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ آ، اس کی جو 5ویں نماز تھی فجر نماز، 5ویں نماز کا وقت اگر نکل جاتا ہے، 5ویں نماز کا وقت اگر نکل جاتا ہے اور 5ویں نماز اس کی فجر نماز ہے، تو اب اگر اس نے 5ویں نماز بھی پڑھی ہے اور 5ویں نماز اس کی فاسد ہو گئی ہے اور 5ویں نماز کا وقت جیسے ہی نکلے گا تو اب اس کی جو 5 نمازیں تھیں، اس نے جو ظہر سے لے کر فجر تک 5 نمازیں پڑھی تھیں اور اس کی 5 نمازیں فاسد ہو گئی تھیں، تو فجر کا جیسے ہی وقت گزرے گا یہ 5 نمازیں اس کی درست ہو جائیں گی۔ اچھا۔ سمجھ تم؟ جی سمجھ جی آیا؟ استاد صاحب، استاد صاحب یہ تو ترتیب سے، جی ٹھیک ہے، یہ اب ترتیب اس کی تو، جو فوج، جی جی بولیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی بس آپ پوری کریں، پھر انشاءاللہ آخر میں پوچھتا ہوں آپ سے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بندہ ترتیب سے نہیں پڑھ رہا تھا نا، تو اب اس کی 5ویں نماز کا جیسے ہی وقت گزرے گا، فوت شدہ نماز کے بعد 5ویں نماز کا جیسے ہی وقت گزرے گا تو اس نے جو 5 نمازیں پڑھی ہیں جو فاسد ہو رہی تھیں تو وہ درست ہو جائے گی، اب وہ ان کی قضا نہیں کرے گا بلکہ وہ صحیح ہو جائیں گے۔ اب اس کی جو فوت ہو گئی تھی نماز ایک، جو ہم نے مثال کے طور پر بیان کیا فجر نماز اس کی رہ گئی تھی، تو صرف وہ ایک نماز کی قضا کرے گا۔ صحیح ہے؟
قضا پڑے گا۔ تو یہی مسئلہ تھا آخری، اس کو آپ یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ یہ تھوڑے دقیق مسائل ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، میں سنوں گا۔